ہم جائیں گے سیکنڈ کرنتھینز میں، اس کے 5ویں باب میں جا کر دیکھیں، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ سیکنڈ کرنتھینز چیپٹر 5 ورس 1 لکھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے۔ چنانچہ ہم اس میں کراہتے اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، تاکہ ملبس ہونے کے سبب سے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں، ملبس ہونے کے باعث ننگے نہ پائے جائیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو ہم سب کے لیے۔ خداوند کا اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے برکت پائی ہے، خداوند کا شکر۔ خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، ہم کو خداوند کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ میرے عزیزو، بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو کہ دیکھی ہیں، جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، یہ فانی ہیں، لیکن اندیکھی چیزیں جو ہیں وہ ابدی ہیں۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اندیکھی چیزیں ابدی ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان کو لینا ہے اپنی زندگی میں۔ خیمہ کا یہ گھر ہے، زمین پر ہے، گرا دیا جائے گا۔ یہی بات پطرس نے بھی اپنے دوسرے خط میں کہی۔ دوسرا پطرس دیکھیں، اس کے پہلے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب تک اس خیمہ میں ہوں تمہیں یاد دلا دلا کر ابھارنا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے بتانے کے موافق مجھے معلوم ہے کہ میرے خیمہ کے گرائے جانے کا وقت جلد آنے والا ہے۔ سو خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ یہ جو آیت ہے بیسیکلی میرے عزیزو، یہ دونوں طرح کے خیموں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہاتھ کا بنایا ہوا خیمہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیبرنیکل تھا۔ موسیٰ نبی کو خداوند نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تجھے پہاڑ پر دکھایا جائے گا وہی اسی نمونے کے موافق تم ایک خیمہ بنانا جس میں خداوند رہے گا۔ لیکن اصل، جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اصل گھر آسمان میں ہے، تو موسیٰ نے کیا کیا کہ اس کی نقل زمین پر بنائی۔ یہ جو سچویشن تھی، اصل آسمان میں ہے، نقل زمین پر ہے، اور نقل اصل کی کاپی ہے، وہ بیسیکلی اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بہت ساری لیئرز ہیں، جیسے ہم دعا میں بھی کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہو زمین پر بھی ہو۔ سو اس لیے تھا کہ زمین پر خدا کی مرضی پوری ہو جو کہ آسمان میں ہے۔ On the other side, it reflected the heavenly tabernacle. It reflected کہ آسمان میں کیسا ٹیبرنیکل تھا۔ So جو کچھ وہاں پر آسمان میں ہوتا تھا ویسا سا زمین پر بھی ہونے لگ گیا، لیکن چونکہ وہ ہاتھ سے بنا ہوا تھا تو خدا نے کہا کہ وہ گرا دیا جائے گا، کیونکہ اس میں قربانیاں جو چڑھائی جاتی تھیں وہ ناقص تھیں۔ زمینی بکروں بچڑوں کی قربانیاں جو کاہن لے کر جاتے تھے وہ بھی فانی تھے۔ لیکن ایک ریمارکیبل بات یہ تھی، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ زمین کا خیمہ آسمانی خیمے کی نمونے پر بنایا گیا تھا۔ زمینی خیمہ آسمانی خیمے کے نمونے پر بنایا گیا۔ جب وہ ہیکل، جب وہ خیمہ گرا دیا گیا تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ کلام میں لکھا ہے کہ اب تم زندہ خدا کا مقدس ہو۔ سو جب موسیٰ نے بنایا تو اس نے اس نمونہ کے مطابق بنایا جو آسمان میں ہے، تاکہ ویسا سا زمین پر ہو، تاکہ جیسی مرضی آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اب آپ کو وہ خیمہ کہا گیا۔ پولس اپنے آپ کو کہہ رہے کہ پطرس کہ میرے خیمے کا گھر، اور پھر پولس کہہ رہے کہ ہمارا خیمہ کا گھر، مینز کہ ہم سب جو ہیں وہ ٹیبرنیکلز ہیں۔ ابھی فیسٹ آف ٹیبرنیکلز آنے والی ہے جو اس چیز کا نشان ہے کہ ہم سب ٹیبرنیکلز ہیں۔ ٹیبرنیکلز کی فیسٹ جو کہ خیموں کی عید ہے، جھونپڑیوں کی عید بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اس چیز کا نشان تھا
کہ ہمارا قیام جو ہے وہ عارضی ہے، وہ خالی خلی ہے، وہ یہاں پر دل لگانے والا نہیں ہے۔ ہمارا قیام جو ہے زمین پر وہ بیابان کی مسافرت کے دن ہیں، اور ہمیں آگے جانا ہے، ملک معودہ میں جانا ہے، وعدے کی زمین میں جانا ہے۔ تو جو کچھ فزیکل لیول پر ادھر ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، وہ روحانی لیول پر ہماری زندگیوں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسیح نے آ کر اس کو روحانی طور پر ہمارے اوپر آشکارا کیا اور اس کو ہمارے اوپر اپلائی کیا ہے۔ جیسے بیابان میں، خیموں میں، وہ بیابان میں مسافرت میں رہا کیے، ویسے ہی ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی مسافرت کی ہی زندگی بسر کریں۔ ہم بھی جو ہے وہ ایسا ہی مزاج رکھیں کہ ہم جیسے خیموں میں ہیں، بیابان میں ہیں۔ ٹینٹ کو کسی وقت بھی گرایا جا سکتا ہے، اکھاڑا جا سکتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا کا جلال موو ہونے لگتا تھا تو وہ اپنے خیموں کو اکھاڑ لیتے تھے اور پھر جلال کے ساتھ موو ہوتے تھے۔ خیمے والی سوچ کیا ہے؟ خیمے والی سوچ یہ ہے کہ ہم سفر کی حالت میں، ہم بیابان میں ہیں، ہمیں ہر وقت اس بات کے درپے رہنا چاہیے کہ خداوند کبھی بھی ہمیں کہہ سکتا ہے کہ موو فرام ہیئر اینڈ موو دیئر۔ جیسے ابراہیم کو خداوند نے کہا کہ اپنے باپ دادا کو، اپنے سارے وہ قبیلے کو چھوڑ دے۔ ابراہیم اور سارا رشتہ دار تھے، آپس میں جو ہے وہ ایک ہی فیملی سے تھے، تو ان کے ساری جو ریلیٹیوز تھے وہ ایک ہی تھے، تو ان دونوں کے لیے بڑا مشکل یہ فیصلہ تھا، لیکن they did that۔ تو خیمے کی زندگی، خیمے کی سوچ، خیمے والی سوچ، اور آخری زمانہ میں تو میرے عزیزو چاہیے ہی ایسی سوچ کہ ہمیں بہت جلد اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں بہت جلد اپنے ان اسکف گھروں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جیسا حجی نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تم کہتے ہو کہ برکت نہیں مل رہی، تو بائبل میں لکھا ہے کہ تم اپنے اسکف گھروں کو، یعنی کہ اپنے کمفرٹیبل ہاؤسز کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اور میرا گھر ویران پڑا ہے۔ ہم اپنے خیموں میں اتنا کچھ رکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں خیمہ کھاڑنا پڑے تو ہمیں بوریاں بھرنی پڑیں گی ساتھ لے جانے کے لیے۔ لوط کی بیوی کا سا حال ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، دنیا کے اندر دل لگانا جو ہے وہ خطرناک ہے۔ خیمہ کا گھر ہے اور لکھا ہے کہ زمین پر ہے اور گرا دیا جائے گا، تاکہ ہمیں آسمان پر جو ملے وہ ابدی ہے، بڑا ہے۔ چند ویک پہلے میں نے ایک ڈریم دیکھا، اور اس ڈریم میں میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بینکویٹ ہال سا ہے، ایک بہت بڑا ایریا ہے، وائٹ کلر کا سارا کچھ ہے ادھر، اور راؤنڈ ٹیبلز لگائے گئے ہوئے ہیں، اور ایسے جیسے یا تو بہت بڑا وہ کمرہ تھا یا ٹینٹ تھا۔ اٹ واز جسٹ لائک ٹو بگ۔ تو ان گنت تعداد میں راؤنڈ ٹیبلز ہیں، تو ان راؤنڈ ٹیبلز کو ایسے ہی جیسے کسی پارٹی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور میں نے ایک اینجل کی آواز سنی، اور اس فرشتہ نے مجھ سے کہا کہ آسمان پر کنسٹرکشن ورک بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے اور اوور ٹائم ہو رہا ہے، ہم سب بہت مصروف ہیں۔ تو میں نے اس فرشتہ سے گزارش کی، میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرشتہ نے جواب میں یہ کہا کہ اس لیے کہ جب بھی کوئی توبہ کرتا ہے، جب بھی کوئی مسیح کو قبول کر لیتا ہے، جب بھی کوئی اس گھرانے کا حصہ بن جاتا ہے، ہم اس کے لیے گھر تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ تیزی اس لیے آئی ہے کہ اس آخری زمانہ میں قبول کرنے والوں کی تعداد ایک دم اتنی بڑھ گئی، یعنی کہ ہسٹری کو ایک طرف رکھ دیں، اور اس آخری زمانہ میں there is a great wave of revival، کیونکہ آخری زمانہ میں خدا نے کہا تھا کہ I'll send an outpouring of the Holy Spirit، میں ہر فرد بشر پر اپنی روح میں سے انڈیلوں گا، اور وہ ایسا کرے گا میرے عزیزو۔ You should be part of that plan. You would be part of that plan if you are willing to be obedient to the Lord God Himself۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ obedience کی زندگی گزاریں تو پھر آپ اس سارے پلان کا حصہ ہوں گے، لیکن اگر اپنی سی کرنی ہے تو پھر I'm so sorry، میں آپ کو ابھی ہی بری نیوز دے دوں گا کہ آپ اس پلان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ریسیو کر لیے جائیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے گا۔ ہمیں جو ہے وہ اس بات پر فخر نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم ایوری ویک چرچ جا رہے ہیں، یا بہت سارے چندہ ڈالتے ہیں، یا ہمارے اچھے دوست ہیں۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن آپ کو اوبیڈینس میں چلنا پڑے گا۔ خدا ان کے پلان کا حصہ بنے، پاک روح کے آؤٹ پورنگ مانگیں، رول قدس کا بپتسمہ مانگیں،
اور لکھا ہے کہ خیمہ کا گھر، خیمہ کا گھر، اور خیمے کے اندر کیا بس رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ تم مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ اگر تو خدا کا روح بسا ہوا ہے آپ میں تو پھر آپ مقدس ہیں، آپ کو مقدس کا درجہ دیا ہے خدا نے۔ لیکن اگر خالی خلی ہے تو پھر مقدس نہیں ہے، پھر ایک گھر ہے، پھر ایک عمارت ہے۔ جیسے عمارت جو ہے وہ کلیسیا نہیں ہے، کلیسیا لوگوں سے مل کر بنتی ہے، لیکن کیا ہے کہ جب روح آتا ہے تو پھر جہاں پر خدا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر کلیسیا بن جاتی ہے۔ اسی طرح خیمہ جو ہے وہ خانہ بدوشی والا خیمہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خیمہ ایسا خیمہ ہے کہ جس میں کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر ویسا سا خیمہ ہے جس میں خدا کا روح بستا ہے، جس میں خدا کا روح رہتا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر مانگیں، رو لیں۔ میں آپ کے ترلے کر سکتا ہوں میرے عزیزو، جیسے امریکہ میں بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بہن ایک ہماری ہیں بہن کرن رضوان بھائی رضوان، ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ہم نے دعا کی اور میں نے سب سے کہا، میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے پیروں کو پکڑ کر آپ سے منت کر سکتا ہوں، آپ کے آگے جھک سکتا ہوں، آپ سے میں ترلا کر سکتا ہوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی کر سکتا ہوں کہ پاک روح کو مانگ لو، کیونکہ دس از سم تھنگ یو ڈیفینیٹلی نیڈ ان دی اینڈ ٹائمز، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو میرے عزیزو۔ اور لکھا ہے کہ وہ خیمے کا گھر گرا دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا۔ ہمیں ہمارے پاس تو رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں اتنی فکروں میں ہم پڑے، کیوں اتنے پریشان الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں، کیوں ہم جو ہے وہ دنیا کو چاقو چھریاں مارتے رہتے ہیں، کیوں ہم جو ہے وہ پریشانی میں گھومتے رہتے ہیں، کیوں ہم روتے چلاتے اپنے آپ کو مکے مارتے ہیں، کیوں ہم اتنا زیادہ جو ہے وہ کوششیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ دنیا داری میں آگے بڑھیں۔ دنیا داری میں تو نہیں بڑھنا، اور گرا دیا جائے گا ویسے بھی۔ لیکن میرے عزیزو، بائبل میں لکھے اس سے نہ ڈرو جو تمہارے بدن کو مار سکتا ہے، بلکہ اس سے جو تمہاری روح کو قتل کر سکتا ہے۔ سو خیمہ کا گھر گرانے والا ہے، اور لکھا ہے کہ ایسا گھر ملے گا، ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے بلکہ ابدی ہے۔ اور لکھا ہے کہ چنانچہ ہم اس میں کراہتے ہیں اور بڑی آرزو رکھتے ہیں کہ اپنے آسمانی گھر سے ملبس ہو جائیں، یعنی کہ جلالی بدن، جلالی بدن مسیح میں پانا ہے ہم نے، ہاللیلویہ۔ اور لکھا ہے کہ کیونکہ ہم اس خیمہ میں تاکہ ملبس ہونے کے سبب سے ننگے نہ پائے جائیں، لکھا ہے کہ وہ ننگے پن نہ نظر آئے، جیسے یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے 16ویں چیپٹر کے اینڈ پہ لکھا ہے، اس کی 15ویں آیت میں، 16ویں آیت 15ویں آیت میں سوری، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جاگتا ہے اور اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ مکاشفہ ہی کے کتاب میں 3 چیپٹر میں لکھا ہوا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، 3 باب کی 15ویں آیت میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک پہن لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے، اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ پوشاک جو ہمیں ملنے والی ہے وہ ہمارے ننگے پن کو ڈھانپ دے گی۔ اور ننگا پن کب ظاہر ہوا تھا؟ جب گناہ ہو گیا تھا۔ آدم نے کیا فیل کیا تھا؟ فرسٹ فیلنگ کیا تھی کہ میں ننگا ہوں۔ گناہ کا احساس، غلامی کا احساس، گر جانے کا احساس ننگا پن ہے، اور یہ بدن جس میں ہم رہتے ہیں اس پر ہم 10 کپڑے بھی ڈال دیں ہے یہ ننگا، لیکن کیا ہے کہ جو ہمیں ابدی جلالی بدن ملے گا وہ ننگا پن نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح ناصری میں ہمیں برکت ملے گی۔ اور لکھا ہے کہ اس خیمہ میں رہ کر بوجھ کے مارے کراہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ لباس اتارنا چاہتے ہیں بلکہ
اس پر اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو فانی ہے زندگی میں غرق ہو جائے۔ خدا کا شکر ہو، خدا ان کے نام کی تعریف ہو۔ پولس رسول نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ میرے عزیزو، آپ کی حفاظت کیسی چل رہی ہے لباس کی؟ آپ کو خداوند کیا بتا رہا ہے؟ کیسا جو ہے وہ آپ کا یہ سفر چل رہا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ صادق 7 بار بھی گرے تو اٹھ کھڑا ہوگا۔ میرے عزیزو، اگر ہم گر گئے تو معافی مانگ لیں، خداوند سے مانگ لیں۔ میں نے بڑی دفعہ کی ہے اپنی زندگی میں، میں نے ہمیشہ خداوند سے معافی مانگی، اور خداوند معاف کرنے والا زندہ خدا ہے اور وہ معاف کرتا ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب چوک جاتے ہیں، لیکن خداوند نہیں چاہتا کہ ہم گرے رہیں۔ اور اگین اس سب کے لیے آپ کو پاک روح کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو پاک روح کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو خداوند یسوع مسیح ناصری کہ اس روح کی ضرورت ہے جو خداوند نے ہمیں عطا کیا ہے مددگار کے طور پر۔ تو آئیے اپنی زندگی خداوند کو دے دیں۔ آئیے ہم اس خیمہ کے گھر کو عارضی اور ناقص جان لیں۔ آئیے اس ابدی خیمے کو، اس الہی پلان کو، اس پاک بدن کو، جلالی بدن کی خواہش رکھیں۔ آئیے خداوند سے کہیں، اے خداوند تو مجھے لے لے اور اپنے گھر میں شامل کر۔ آئیے پاک روح سے معمور ہو جائیں اور ملبس ہو جائیں۔ تم سب جتنوں نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ آمین۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آئیے خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ، دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتے رہیں۔ آمین آمین۔ شبات شالوم ونس اگین میرے عزیزو۔ ایک دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرتے رہیں، ہم ایک دوسرے کو دعاؤں میں اٹھاتے رہیں، ایک دوسرے کے لیے برکت چاہتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملے آپ کی زندگی سے۔ یسوع مسیح منسٹری پر، اس پیج پر آنے والے تمام پروگرامز کو دیکھتے رہیں، اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو، شبات شالوم۔ اور آئندہ آنے والے دنوں کے لیے، آئندہ آنے والی تمام ٹرانسمیشنز کے لیے ہمارے لیے برکت کی دعا کرتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو سارا جلال، ساری عزت ملے۔ از کمنگ ویری سون۔ آمین۔